بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رفعت وسیم، ہم جو بک پڑھ رہے تھے اس کا نام ہے جمال المنتظر۔ یہ کتاب ہے علامہ آیت اللہ عثمہ صافی گل پائگانی کی، جس کے مترجم ہیں مولانا نثار احمد زین پوری۔ اور اس کتاب میں ہم صفحہ نمبر 213 پارٹ نمبر 22 پہ ہیں۔ پارٹ نمبر 22 صفحہ نمبر 213 ہم تقریباً پورا پڑھ چکے ہیں، بس اس کے لاسٹ پوائنٹ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوائنٹ نمبر 25، غیبت الشیخ۔ ایک جماعت نے اکبری سے، انہوں نے ابو علی احمد بن علی الرازی سے، رازی الایابی سے، صفحہ نمبر 214 انہوں نے حسین ابن علی سے، انہوں نے علی بن سنان الموصلی العدل سے، انہوں نے احمد بن خلیل سے، انہوں نے محمد بن صالح حمدانی سے، انہوں نے سلمان بن احمد سے، انہوں نے جمال بن مسلم اور عبد الرحمن بن یزید بن جابر سے، انہوں نے سلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے سے سنا، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے ہیں، میں نے شب معراج آسمان پر سنا کہ عزیز جلال الثنا فرماتے ہیں، جلال الثنا فرماتا ہے، رسول اس چیز پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے نازل کی گئی۔ میں نے کہا اور مومنین فرمایا اے محمد تم نے سچ کہا، اور مومنین فرمایا اے محمد تم نے سچ کہا، تم نے اپنی امت کے لیے کسی کو خلیفہ بنایا ہے؟ میں نے کہا جو اس سے بہتر ہے۔ فرمایا علی ابن ابی طالب۔ میں نے عرض کی ہاں میرے پروردگار۔ فرمایا اے محمد میں نے زمین پر نظر ڈالی تو اس سے آپ کو منتخب کیا، اور پھر اپنے اسماء میں سے آپ کے نام کو مشتق کیا، بس جہاں مجھے یاد کیا جاتا ہے وہیں میرے ساتھ آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ میں محمود ہوں، آپ محمد ہیں۔ میں نے زمین پر نظر ڈالی تو اس سے علی کو منتخب کیا اور اپنے اسماء سے ان کا نام مشتق کیا۔ میں اعلیٰ ہوں تو وہ علی ہیں۔ اے محمد میں نے آپ علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین کو اپنے نور سے پیدا کیا، اور پھر آپ حضرات کی ولایت کو آسمان اور زمین والوں کے سامنے پیش کیا، پس ان میں سے جس نے آپ کی ولایت کو قبول کر لیا وہ میرے نزدیک مومن ہے، اور جس نے اس کا انکار کر دیا وہ میرے نزدیک کافر ہے۔ اے محمد اگر میرا کوئی بندہ میری امت میری اتنی عبادت کرے کہ بھیگی مشق کے مانند ہو جائے اور میرے پاس آپ حضرات کی ولایت کے انکار کے ساتھ آئے، تو جب تک وہ آپ کی ولایت کا اقرار نہیں کرے گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اے محمد کیا آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہ میں نے عرض کی ہاں مولا۔ فرمایا عرش کی دائیں جانب دیکھو۔ میں نے دیکھا کہ میں علی اور فاطمہ، حسن اور حسین، علی محمد جعفر موسیٰ، علی محمد علی اور حسن اور مہدی کے نور کے دریا میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اور مہدی ان کے درمیان میں کوکب در کی مانند ہیں۔ فرمایا اے محمد یہ سب حجتیں ہیں اور آپ کی اطرت کے خون کا انتقام لینے والے۔ اے محمد میری عزت و جلال کی قسم یہ میرے دوستوں کے لیے حجت واجبہ اور میرے دشمنوں سے، صفحہ نمبر 215، میرے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہے۔ اس حدیث کو بہار میں ایک جماعت سے ابو سلمہ کی سند سے نقل کیا گیا ہے۔ طرائف و غایۃ المرام میں بڑے خطیب صدر الائمہ موفق ابن احمد خوارزم نے اپنی سند سے سلامہ سے، انہوں نے ابو سلیمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے سے بعض الفاظ میں مختصر اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے، اور میں نے آپ علی اور فاطمہ، حسن اور حسین اور ان کی اولاد سے ہونے والے ائمہ اور میرے نور کے جسم سے کی جگہ میرے نور سے بیان کیا ہے۔ اور اسی حدیث کو مناقب الماء میں رسول کے چرواہے ابو سلمان سے بعض الفاظ میں کچھ اختلاف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی کی بہار میں ابن ابراہیم کی تفسیر فرات سے جعفر بن محمد سے ابو جعفر کی طرف نسبت دیتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے، اور مکتظب الاثر سے اپنی سند سے ابو سلمہ سے، اور ینابع مودہ کے صفحہ نمبر 486 میں ابو الموید موفق بن احمد خوارزمی سے، انہوں نے ابو سلمان رسول کے چرواہے سے بعض الفاظ میں مختصر اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے، اور کہا کہ ہموینی نے بھی اس کی روایت کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 26،
پوائنٹ نمبر 26 مناقب عبداللہ بن محمد البغوی نے علی ابن الجعد سے، انہوں نے احمد بن وہب بن منصور سے، انہوں نے ابو قبیصہ شریح بن محمد عمری سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں اپنی امت کو ڈرانے والا اور آپ ہدایت کرنے والے، حسن اس کو لے چلنے والے اور حسین اس کو ہنکانے والے، اور علی ابن الحسین اسے جمع کرنے والے، اور محمد بن علی اس کے عارف، جعفر بن محمد اس کے کاتب، اور موسیٰ بن جعفر اس کے محافظ، علی بن موسیٰ اس کے گزارنے والے اور اس کو نجات دلانے والے، اس کے دشمنوں کو دفاع کرنے والے اور اس کے مومنوں کو قریب کرنے والے، محمد بن علی اس کے قائد و سائق، اور علی ابن محمد اس کو چلانے والے اور اس کے عالم ہیں، اور اس حسن ابن علی اس کے منادی اور اس کے معطی ہیں، اور قائم الخلف اس کے ساقی اور شاہد ہیں، بے شک اس میں مومنین کے لیے نشانیاں ہیں۔ ابن شہر آشوب کہتے ہیں، اس حدیث کو ایک جماعت نے جابر بن عبداللہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، اور اسی کو المناقب المعطا میں بعض الفاظ میں مختصر اختلاف کے ساتھ نقل کیا گیا۔ صفحہ نمبر 216 المناقب اعمش بن اسحاق سے، انہوں نے حارث بن سعید بن قیس سے، انہوں نے علی ابن ابی طالب سے اور جابر انصاری دونوں سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں حوض پر وارد کرنے والا اور علی آپ ساقی، اور حسن نقیب، حسین عمر اور علی الحسین آگے چلنے والے، محمد بن علی ناصر اور جعفر بن محمد سائق، موسیٰ بن جعفر محبوں کو بچانے والے اور منافق اور دشمنوں کو قلع کما کرنے والے، اور علی بن موسیٰ مومنین کو زینت دینے والے، محمد بن علی اہل جنت کو اور ان کے درجوں پر میں پہنچانے والے، علی ابن محمد اپنے شیعوں کا پیغام دینے والے اور ان کی حوروں سے شادی کرانے والے، اور حسن ابن علی اہل جنت کا چراغ جن سے وہ روشنی حاصل کریں گے، اور مہدی روز قیامت ان کے شفیع ہیں، یعنی صرف اسی کو اجازت دیں گے جس سے راضی ہوں گے۔ اس حدیث کو غایۃ المرام میں اخطب الخطبہ موفق بن احمد سے اپنی اسناد سے سعید بن بشیر سے علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے، ہاں اس میں حسن الزائد اور حسین الفارس کا ذکر کیا ہے۔ المناقب المعطا میں علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے اور حسن الزائد کا ذکر کیا ہے، اور حدیث کے آخر میں لکھا ہے، اور قائم ان کے شیعوں کے ہادی ہیں، اور اسی حدیث کو کشف الاستار اور النجم الثاقب میں اخطب الخطبہ سے المناقب سے انہی کی سند سے علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے، اور طرائف میں بھی صدر الائمہ سے اپنی سند سے حارث اور سعید بن بشر سے، انہوں نے علی سے بعض الفاظ میں مختصر اختلاف کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 28 غیبت الشیخ ایک جماعت نے محمد بن احمد بن عبداللہ الہاشمی سے، انہوں نے ابو موسیٰ عیسیٰ ابن احمد بن عیسیٰ بن المنصور سے، انہوں نے ابو الحسن علی بن محمد العسکری سے، انہوں نے اپنے والد محمد بن علی سے، انہوں نے اپنے والد علی بن موسیٰ سے، انہوں نے اپنے والد موسیٰ بن جعفر سے، انہوں نے اپنے والد جعفر بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد محمد بن علی سے، انہوں نے اپنے والد علی بن الحسین سے، اور انہوں نے اپنے والد حسین ابن علی صلوات اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ خدا سے محفوظ اور مطہر حالت میں خدا سے ملاقات کرے، اسے نزاعِ اکبر کا خوف لاحق نہ ہو، تو اس سے تم سے محبت کرنا چاہیے، اور تمہارے بعد تمہارے بیٹے حسن و حسین ابن علی، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد بن علی، علی ابن محمد، حسن بن علی اور مہدی جل اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، اور مہدی ان کے خاتم ہیں۔ آخری زمانے میں ایک قوم ضرور ایسی ہوگی جو تم سے محبت کرے گی، لوگ انہیں برا بھلا کہیں گے، اگر ان سے محبت کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، اگر وہ جان لیتے کہ تو ضرور وہ تمہیں اور تمہارے فرزندوں کو، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو مکمل پر مقدم کرتے، اور ان پر خدا کا بہترین درود ہو، اور وہ ان کے لوائے حمد کے نیچے محشور ہوں گے، اور ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کریں گے، اور جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کی جزا میں ان کے درجات بلند کریں گے۔ مناقب میں اس کے مثل روایت کی گئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 29 غیبت النعمانی عبداللہ بن عبد الملک نے محمد بن مسنی سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل رقی سے، انہوں نے موسیٰ ابن عیسیٰ سے، انہوں نے ہشام بن محمد، ہشام بن عبداللہ سے، انہوں نے علی بن محمد سے، انہوں نے عمرو بن شمر سے، انہوں نے جابر سے، انہوں نے محمد بن علی
باقر سے انہوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر بن خطاب سے انہوں نے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک شب معراج خدا نے مجھے سے فرمایا، اے محمد، تم نے زمین پر اپنی امت کا خلیفہ کس کو بنایا ہے جبکہ اس کو وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے؟ میں نے عرض کی اپنے بھائی کو۔ فرمایا، اے محمد، علی بن ابی طالب کو۔ میں نے عرض کی ہاں۔ فرمایا، اے محمد، میں نے زمین پر ایک نظر ڈالی تو آپ اس سب کو منتخب کیا، پس جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ تمہارا ذکر کیا جائے گا۔ میں محمود ہوں اور تم محمد ہو۔ پھر میں نے زمین پر دوبارہ نظر ڈالی تو اس سے تمہارے وصی علی بن ابی طالب کو منتخب کیا، آپ انبیاء کے سردار علی و اوصیاء کے سردار ہیں۔ پھر میں نے اپنے اسماء سے ان کے نام کو مشتق کیا، چنانچہ میں اعلیٰ ہوں اور وہ علی ہیں۔ اے محمد، میں نے علی و فاطمہ، حسن و حسین اور ائمہ کے نور کو ایک نور سے پیدا کیا ہے اور پھر ان کی ولایت کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا تو ان میں سے جس نے ان کی ولایت کو صفحہ نمبر 218 ولایت کو قبول کیا وہ مقربین میں ہو گیا، اور جس نے انکار کیا وہ کافرین میں ہو گیا۔ اے محمد، اگر کوئی بندہ میری عبادت کرتے کرتے مر جائے اور پھر ان کی ولایت سے انکار کے ساتھ مجھ سے ملے تو میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ پھر فرمایا، اے محمد، کیا آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے عرض کی ہاں۔ فرمایا، آگے بڑھو۔ میں آگے بڑھا تو علی بن ابی طالب، حسن و حسین، علی بن حسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسیٰ بن جعفر، علی بن موسیٰ، محمد بن علی، علی بن محمد، حسن بن علی الحجت القائم کو دیکھا، وہ ان کے درمیان میں کوکب دری کی مانند ہے۔ میں نے عرض کی، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ سب ائمہ ہیں اور یہ قائم ہیں جو میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام کریں گے۔ اے محمد، یہ سب میرے دشمنوں سے انتقام لیں گے۔ اے محمد، ان سے محبت کرو، میں ان سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 30، بحر الانوار الفضائل الروضہ میں ابو قبیس نے امام رضا علیہ السلام سے انہوں نے اپنے آبا سے انہوں نے علی سے مرفوع طریقے سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا سے اس حالت سے ملاقات کرے کہ وہ اس کی طرف رخ کرے اور اس سے رخ نہ موڑے تو اسے چاہیے کہ علی سے محبت کرے، اور جو خدا سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس سے رخ کو نہ موڑے تو اسے چاہیے کہ علی سے محبت کرے، اور جو خدا سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ وہ خوش ہو تو اسے تمہارے بیٹے حسن سے محبت کرنا چاہیے، اور جو خدا سے بے خوف ہو کر ملاقات کرنا چاہتا ہے اسے تمہارے بیٹے حسین سے محبت کرنا چاہیے، اور جو خدا سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ اس نے اس کے گناہ محو کر دیے ہوں تو اسے علی بن حسین سجاد سے محبت کرنا چاہیے، اور جو خدا سے ٹھنڈی آنکھ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اسے محمد بن علی باقر سے محبت کرنا چاہیے، اور جو خدا سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہو تو اسے جعفر ابن محمد صادق سے محبت کرنی چاہیے، اور جو خدا سے طاہر و مطہر ہو کر ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اسے موسیٰ کاظم سے محبت کرنی چاہیے، اور جو خدا سے ہنسی خوشی کی حالت میں ملاقات کرنا چاہتا ہے اسے علی بن موسیٰ رضا سے محبت کرنی چاہیے، اور جو خدا سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہوں۔ صفحہ نمبر 219 اور اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا ہو تو اسے محمد تقی سے محبت کرنا چاہیے، اور جو خدا سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ اس کا حساب آسان طریقے سے لیا جائے تو ان سے علی ہادی سے محبت کرنی چاہیے، اور جو خدا سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہو تو اسے حسن عسکری سے محبت کرنی چاہیے، جو خدا سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کامل اور اسلام بہترین ہو گیا ہو تو اسے صاحب الزمان حجت المنتظر سے محبت کرنا چاہیے۔ یہ تاریکیوں کے چراغ ہدایت کرنے والے امام تقوی کی نشانیاں ہیں، جو ان سے محبت کرے گا اور انہیں اپنا ولی سمجھے گا خدا کے یہاں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں گا۔ کشف الاستار میں حافظ ابو الفتح محمد بن ابی الفوارس سے روایت کی گئی ہے، انہوں نے اپنے 40 میں کہ جس کے شروع ہی میں انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے، اور میری امت میں سے جس نے میری یہ 40 حدیثیں یاد کیں قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں۔ اور شافعی سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ حدیث سے مراد علی بن ابی طالب کے مناقب ہیں، اور احمد بن حنبل سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے دل میں اہل بیت السلام کے فضائل کے متعلق یہ خیال
آیا کہ شافعی کے نزدیک یہ کہاں سے صحیح ہو گیا، تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے تھے کہ تم میری اس حدیث کو جو میری امت سے میری 40 حدیثیں حفظ کرے گا، قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا، کے بارے میں محمد بن ادریس شافعی کے قول میں شک کیا۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میرے اہل بیت کے فضائل بے شمار ہیں؟ حافظ ابو الفتح کہتے ہیں چوتھی حدیث ہمیں محمود بن محمد الہروی نے قریبہ میں ذی الحجہ کے اختتام پر ابو عبداللہ بن محمد احمد بن عبداللہ بن جعفر حمیری نے خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے محمد بن عیسیٰ الاشعری ابو حفص احمد بن نافع البصری کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا محمد سے میرے والد نے بیان کیا، وہ امام ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے خادم تھے۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے عبد صالح موسیٰ ابن جعفر نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد علم انبیاء کی تہ تک پہنچنے والے محمد ابن علی صفحہ نمبر 220 محمد ابن علی نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں مجھ سے میرے والد سید العابدین علی ابن الحسین نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں مجھ سے میرے والد سید الشہداء امام حسین ابن علی نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں مجھ سے میرے والد سید الاوصیاء علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان کیا۔ فرمایا مجھ سے میرے بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ وہ خداوند عالم سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ وہ اس کی طرف نظر کرم کرے اس سے اعراض نہ کرے تو اسے علی سے محبت کرنا چاہیے، اور اس طرح بعض الفاظ میں اختلاف کے ساتھ پوری حدیث نقل کی ہے۔ وضاحت حافظ محمد بن ابو الفوارس کی کتاب 40 مکتب الرضویہ 8443 میں موجود ہے، اور یہ حدیث اس کے صفحہ نمبر 6 اور 7 اور 18 پر، اور شافعی کا قول اور احمد کا خواب صفحہ نمبر 3 اور 4 پر مرقوم ہے۔ پوائنٹ نمبر 31 کفایت الاثر علی بن الحسن حسین نق بن مندہ نے محمد بن حسین الحسن نق کوفی المعروف ابی الحکم سے، انہوں نے اسماعیل بن موسیٰ بن ابراہیم سے، انہوں نے محمد بن نق سلیمان بن حبیب سے، انہوں نے شریک سے حکیم بن جبیر سے، انہوں نے ابراہیم النخعی سے، انہوں نے علقمہ بن قیس سے، انہوں نے امیر المومنین سے، انہوں نے اپنے معروف خطبہ معروف خطبہ میں اس وقت فرمایا جب عامر بن کثیر نے کہا اے امیر المومنین، آپ نے ہمیں کافر ائمہ اور باطل خلفاء سے خبردار کیا ہے، اب اپنے بعد ائمہ حق اور لسان صدق سے بھی آگاہ فرمائیے۔ فرمایا ہاں، یہ ایک عہد ہے جو میرے سپرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس امر کے مالک 12 امام ہوں گے 9 امام حسین کے سلب سے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے ساق عرش کی جانب نظر کی، اس پر لکھا تھا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے علی کے ذریعے ان کی تائید اور علی ہی کے ذریعے ان کی نصرت کی، اور میں نے 12 نور دیکھے، میں نے عرض کی پروردگاری کن اشخاص کے نور ہیں؟ ندا دی گئی اے محمد یہ تمہاری ذریت سے ہونے والے ائمہ کے انوار ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے ان کے اسماء نہیں بتائیں گے؟ فرمایا ہاں، اے میرے بعد تم امام اور خلیفہ ہو، تم ہی میرے قرض کو ادا کرو گے اور میرے وعدوں کو پورا کرو گے۔ تمہارے بعد حسن و حسین، اور حسین کے بعد ان کے فرزند علی زین العابدین، علی کے بعد ان کے فرزند محمد جن کو باقر کہا جائے گا، محمد کے بعد ان کے فرزند جعفر جن کو صادق کہا جائے گا، اور جعفر کے بعد ان کے فرزند موسیٰ جن کو کاظم کہا جائے گا، اور موسیٰ کے بعد ان کے فرزند علی جن کو رضا کہا جائے گا، علی کے بعد ان کے فرزند محمد جن کو تقی کہا جائے گا، اور محمد کے بعد ان کے فرزند علی جن کو نقی کہا جائے گا، اور علی کے بعد ان کے فرزند حسن جن کو امین عسکری کہا جائے گا، اور جن کی اولاد میں سے قائم ہیں ان کا نام میرے نام ہے اور مجھ سے سب سے زیادہ مشابہ ہیں، وہ اسے زمین کو ایسے عدل و انصاف سے پر کریں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 33 صفحہ نمبر 221 پڑھ رہے ہیں ہم۔ پوائنٹ نمبر 32 کفایت الاثر علی بن الحسن نے محمد بن حسین کوفی سے، انہوں نے محمد بن محمود سے، انہوں نے احمد بن عبداللہ الزہلی سے، انہوں نے ابو الحفص العشا سے، انہوں نے عنبہ بن ازہر سے، انہوں نے یحییٰ بن عقیل سے، انہوں نے یحییٰ بن نعمان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں حسین کے پاس تھا جب ایک عرب ان کے پاس آیا، آپ کو سلام کیا، حسین نے سلام کا جواب دیا، اس نے کہا فرزند رسول ایک مسئلہ ہے، فرمایا بیان کرو، کہا ایمان اور یقین
میں کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا 4 انگل کا۔ کہا کیسے؟ فرمایا ایمان وہ ہے جو ہم نے سنا ہے اور یقین وہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے، اور آنکھ اور کان کے درمیان 4 انگل کا ہی فاصلہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا دعا مستجاب ہونے کے برابر۔ اس نے کہا مشرق اور مغرب میں کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا سورج کی 1 دن کی مسافت۔ اس نے کہا آدمی کی عزت اور آبرو کیا ہے؟ فرمایا آپ نے فرمایا اس کا لوگوں سے بے نیاز رہنا۔ اس نے کہا سب سے بری چیز کیا ہے؟ فرمایا بوڑھے میں بدکاری، حاکم میں جدوجہد بہت بری بات ہے، اور صاحب حسب میں جھوٹ برا ہے، مالداری میں کنجوسی بری ہے، عالم میں حرص اور حرص بری بات ہے۔ اس نے کہا فرزند رسول آپ نے صحیح فرمایا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ رسول کے بعد کتنے امام ہوں گے؟ فرمایا 12 بنی اسرائیل کے نخبہ کی تعداد کے برابر۔ اس نے کہا مجھے ان کے نام بتائیے۔ امام حسن نے سر جھکا لیا، پھر بلند کیا، فرمایا ہاں بھائی عربی، میں تمہیں ان کے نام بتاتا ہوں۔ صفحہ نمبر 222۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے والد اور حسن اور میں اور میری اولاد سے 9 فرزند امام خلیفہ ہیں، وہ 9 یہ ہیں: میرے بیٹے علی، ان کے بعد ان کے فرزند محمد، ان کے بعد ان کے بیٹے جعفر، اور ان کے بعد ان کے پسر موسیٰ، اور ان کے بعد ان کے بیٹے علی، اور ان کے بعد ان کے فرزند محمد، اور ان کے بعد ان کے بیٹے علی، اور ان کے بعد ان کے فرزند حسن، اور ان کے بعد خلف المہدی، اور میرے 9ویں پشت میں اولاد ہیں، اور آخری زمانے میں دین کے لیے قیام کریں گے۔ اور اس پر دیہاتی یہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، جس کے اشعار عربی میں لکھے ہوئے ہیں، اور ترجمہ یہ ہے۔ ترجمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ ان کے والدین قریش کی اعلیٰ شاخ ہیں اور ان کے جد بہترین جد ہیں۔ پوائنٹ نمبر 33 کے بیت الاثر۔ المعافی بن زکریا نے محمد بن یزید الزہری سے، انہوں نے محمد بن مالک بن ابرد سے، انہوں نے محمد بن فضیل سے، انہوں نے غالب الجہنی سے، انہوں نے ابو جعفر باقر سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنی اسرائیل کی نخبہ کی تعداد کے برابر ہوں گے، اور وہ 12 تھے۔ کامیاب وہ ہے جو ان سے محبت کرے گا، اور ہلاک وہ ہو گیا جو ان سے دشمنی کرے گا۔ اور مجھ سے میرے والد نے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے شب معراج آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ ساقِ عرش پر لکھا ہوا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے علی کے ذریعے ان کی تائید کی اور علی کے ذریعے ان کی نصرت کی، اور ایک جگہ دیکھا کہ علی، محمد، جعفر، موسیٰ، اور حسن، حسین، اور حجت، ان کی تعداد 12 تھی۔ میں نے عرض کی اے علی، اے پروردگار، یہ لوگ کون ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا اے محمد یہ نور تمہارے وسیع اور تمہارے دونوں نواسوں کے ہیں، اور یہ نور ان کی ذریت سے ہونے والے ائمہ کا ہے، انہی کے سبب میں ثواب دیتا ہوں۔ اور صفحہ نمبر 223 انہی کے باعث میں عقاب کرتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 34 کفایت الاثر۔ ابو المفصل شیبانی نے جعفر بن محمد علوی سے، اور انہوں نے عبداللہ بن احمد بن نہیک سے، انہوں نے ابن ابی عمیر سے، انہوں نے حسین بن عطیہ سے، انہوں نے عمر بن یزید سے، انہوں نے ورد بن کمید سے، انہوں نے اپنے والد کمید بن المسہل سے، انہوں نے سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے مولا ابو جعفر بن محمد بن علی باقر کی خدمت میں عرض کی کہ اے حاضر ہوا، اور عرض کی اے فرزند رسول، میں نے آپ کی شان میں کچھ اشعار کہے ہیں، کیا انہیں پڑھنے کی مجھے اجازت ہے؟ فرمایا ایام البیض۔ میں نے کہا وہ خاص طور پر آپ میں ہیں۔ فرمایا پڑھو۔ میں نے پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: زمانے نے مجھے ہنسایا اور مجھے رلایا، زمانہ بدلنے والا رنگ اور بدلنے والا ہے، زمانہ بدلنے والا اور رنگ بدلنے والا ہے۔ 9 کو تف میں شہید کر دیا گیا ہے، اور وہ سب کفن کے رہے ہوں گے۔ اس پر ابو عبداللہ نے گریہ کیا۔ میں نے پردے کے پیچھے سے کنیز کے رونے کی آواز سنی۔ پھر جب میں اس شعر پر پہنچا 6 ایسے ہیں کہ ان سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا، عقیل کے بیٹے 72 سوار ہیں، پھر علی ان کے بہترین مولا، اور ان کی یاد سے میرا حزن و غم بھڑک اٹھتا ہے۔ پس آپ نے گریہ کیا اور فرمایا آگے جو ہمیں یاد کرتا ہے ہمارے ذکر کے وقت اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، خواہ وہ مچھر کے پر کے برابر ہی کیوں نہ نکلے، خدا اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے اور میں اس کے آنسوؤں کو اس کے۔ صفحہ نمبر 224۔
اور میں اس کے آنسوؤں کو اس کے اور جہنم کے درمیان حجاب بنا دیتا ہوں۔ پھر جب میں اپنے اس کلام پر پہنچا اور ترجمہ وہ جو آپ پر پڑنے والی مصیبتوں پر مسرور ہو، کیا کوئی آپ پر شماتت بھی کر سکتا ہے؟ کیا آج تک ایسا ہوا ہے؟ عزت کے بعد آپ کو ذلیل تصور کیا گیا، پس جب مجھے ظلمت کے بادل گھیر لیتے ہیں تو میں اسے دفع نہیں کرتا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے اللہ، کمیت کے گزشتہ اور آئندہ کے گناہ کو بخش دے۔ اور جب میں نے یہ شعر پڑھا، ترجمہ: آپ کے درمیان حق کب قائم ہوگا اور آپ کا مہدی ثانی کب قیام کرے گا؟ آپ نے جلدی سے فرمایا، انشاءاللہ۔ پھر فرمایا، اے ابو المسہل، بے شک ہمارے قائم حسین کی 9ویں پشت میں ہیں، کیونکہ رسول کے بعد 12 امام ہوں گے اور 12ویں قائم ہے۔ میں نے عرض کی، مولا وہ 12 کون ہیں؟ فرمایا، ان میں اول علی بن ابی طالب ہے، ان کے بعد حسن اور حسین، علی بن الحسین اور میں ہوں۔ پھر فرمایا، میرے بعد اور یہ اور اپنا ہاتھ جعفر کے شانے پر رکھا۔ میں نے عرض کی کہ ان کے بعد؟ فرمایا، ان کے فرزند موسیٰ اور فرزند موسیٰ کے بعد ان کے بیٹے علی اور علی کے بعد ان کے پسر محمد اور محمد کے بعد ان کے فرزند علی اور علی کے بعد ان کے بیٹے حسن، اور یہ اس قائم کے والد ہیں جو ظاہر ہو کر اس دنیا کو اس طرح عدل ان کے بیٹے حسن، اور یہ اس قائم کے والد ہیں جو ظاہر ہو کر دنیا کو اس طرح عدل و انصاف سے پر کریں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ ہمارے شیعوں کو سینوں کو شفا بخشیں گے۔ اور میں نے عرض کی، اے فرزند رسول، وہ کب ظاہر ہوں گے؟ فرمایا، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان قائم کی مثال قیامت کی سی ہے، وہ اچانک آئیں گے۔ پوائنٹ نمبر 35، صفحہ نمبر 225۔ پوائنٹ نمبر 35، کفایت النصر محمد بن عبداللہ شیبانی نے جعفر بن الحسن علوی سے، انہوں نے ابو نصر احمد بن منعم سیداوی سے، انہوں نے عمرو بن شمر الجعفی سے، انہوں نے جابر بن یزید الجعفی سے، انہوں نے ابو جعفر محمد بن علی باقر سے روایت کی ہے کہ جابر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، فرزند رسول، بعض لوگ کہتے ہیں کہ گمان کرتے ہیں کہ خدا نے حسن و حسین کی نسل میں امامت قرار دی ہے۔ فرمایا، خدا کی قسم جھوٹ بولتے ہیں، کیا انہوں نے خدا کا یہ قول نہیں سنا کہ کیا اسے امام حسین کی ذریت کے علاوہ کسی کی ذریت میں قرار دیا ہے؟ پھر فرمایا، اے جابر، ائمہ وہی ہیں جن کی رسول نے تصریح کی، اور ائمہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ جب شب معراج مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے ساق عرش پر نور لکھے ہوئے 12 نام دیکھے، اور انہی میں سے علی اور آپ کے دونوں نواسوں اور علی اور محمد اور جعفر، موسیٰ، علی، محمد، علی اور حسن اور حجت اور قائم ہیں۔ یہی برگزیدہ اور پاک اہل بیت میں سے ائمہ ہیں۔ خدا کی قسم، اس کا دعویٰ ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کرے گا تو خدا نے اس کا حشر ابلیس اور اس کے لشکر کے ساتھ کرے گا۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے لمبی سانس لی اور فرمایا، خدا اس امت کے حق میں رعایت نہ کرے کہ اس نے اپنے نبی کے حق کی رعایت نہیں کی۔ خدا کی قسم، اگر یہ لوگ حق کو اس کے اہل پر چھوڑ دیتے تو خدا کے بارے میں کوئی بھی اختلاف نہ کرتے۔ پھر یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، بے شک یہود اپنے نبی کی محبت میں زمانے کے باقی ماندہ حوادث پر ایمان لے آئے، لیکن آل محمد کی محبت میں مومنین دنیا بھر میں آگ لگاتے پھر رہے ہیں یا بہتان باندھتے پھر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 226۔ میں نے عرض کی، میرے سید و سردار، کیا یہ امر آپ کے لیے نہیں ہے؟ فرمایا، ہاں۔ میں نے کہا، تو آپ نے اپنے حق سے چشم پوشی کیوں کی ہے، جبکہ خدا فرماتا ہے، وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ کے لیے جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ فرمایا، تو امیر المومنین کو کیا ہو گیا تھا کہ اپنے حق کو چھوڑ بیٹھے تھے؟ اس نے کہا، نہیں، انہیں مددگار نہیں ملے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ خدا حضرت لوط کے قصے میں فرماتا ہے، لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ بِقُوَّةٍ أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، کاش مجھے تمہارے مقابلے میں قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط فلسفے کی پناہ لے سکتا۔ اور حضرت نوح کے قصے میں فرماتا ہے، فَدَعَا رَبَّهُ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، پس اس نے اپنے پروردگار کو پکارا، یقیناً میں مغلوب ہوں، پس تو میرا بدلہ لے۔ اور حضرت موسیٰ کے واقعے میں فرماتا ہے، رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَفَرَّقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے پروردگار، میں صرف اپنی ذات اور اپنے
بھائی کا مالک ہوں، پس تو ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دے۔ بس اے جابر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے تو وسیع اس سے زیادہ معذور ہے۔ امام کی مثال کعبے کی ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، وہ لوگوں کے پاس نہیں جاتا۔ اسی کی یناب المودہ کے صفحہ نمبر 427 پر کتاب المحجہ سے مختصر اختلاف کے ساتھ اس قول پر یرمون فی الافق بالنیران تک روایت کی گئی ہے۔ اس شعر سے پہلے یہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: صلیب والے عیسیٰ کی محبت میں نجران کے دیہات میں فخر کے ساتھ چل رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 36، کفایت الاثر علی بن الحسین نے ابو محمد ہارون بن موسیٰ سے، انہوں نے محمد بن حمام سے، انہوں نے عبداللہ بن جعفر الحمیری سے، انہوں نے عمر بن علی عبدی سے، انہوں نے داؤد بن کثیر رقی سے، انہوں نے یونس بن ذبیان سے، انہوں نے ایک طویل حدیث میں صادق جعفر بن محمد علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: اے یونس، اگر تم صحیح علم چاہتے ہو تو ہم اہل بیت کے پاس ہے، کیونکہ صفحہ نمبر 227، کیونکہ ہمیں میراث دی گئی ہے اور ہمیں حکمت و فضل و خطاب کے چشمے دیے گئے ہیں۔ میں نے عرض کی: اے فرزند رسول، کیا اہل بیت کی ہر فرد کو جو کہ علی و فاطمہ کی اولاد سے ہیں، اس کو ایسے ہی میراث ملی ہے جیسے آپ حضرات کو ملی ہے؟ فرمایا: اس کا ورثہ تو بس 12 ائمہ ہی کو ملا ہے۔ میں نے عرض کی: اے فرزند رسول، مجھے ان ائمہ کے نام بتائیے۔ فرمایا: ان میں اول علی بن ابی طالب ہیں، اور اس کے بعد حسن و حسین، اور ان کے بعد علی بن حسین، اور ان کے بعد محمد بن علی باقر، اور ان کے بعد میں، اور میرے بعد میرے بیٹے موسیٰ، اور موسیٰ کے بعد میرے فرزند علی، اور علی کے بعد ان کے بیٹے محمد، اور محمد کے بعد علی، اور علی کے بعد حسن، اور حسن کے بعد حجت ہیں۔ خدا نے ہم کو برگزیدہ کیا ہے اور ہمیں وہ چیز عطا ہوئی ہے جو عالمین میں سے کسی کو عطا نہیں ہوئی۔